نے محفل دعا کی تقریب کے اندر دیکھا کچھ سائلین کو آپ جو کہ لوگ وہ سائلین جو کہ کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان تھے یا کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، آپ انہیں وظائف بتا رہے تھے، تو آج کوئی ایسا خاص وظیفہ؟ جی ہاں، محفل دعا جو کہ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو خاص طور سے منعقد ہوتی ہے، ویسے تو ہمارا دسترخوان شبیری وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو اس محفل دعا میں ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ جب آپ جن کا کاروبار نہیں چلتا یا گاہک نہیں آتے تو گھر سے جس وقت نکلیں تو آپ سلام کر کے نکلیں، رستے میں درود پاک پڑھیں، اور جو ہی آپ کو دکان کا اپنا شٹر گیٹ یا اپنی دکان نظر آئے یا فیکٹری نظر آئے یا کارخانہ، تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس وقت جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، اور 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 11 بار درود پاک پڑھ کے اور پھر آپ دکان میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کر. پھر دیکھیں کہ آپ کی دکان پر گاہک کیسے نہیں آتے. گاہکوں کا ایک رش لگ جائے گا آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی. اور ان لوگوں کے لیے جو کہ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ لوگ کیا کریں؟ ہاں، ایسے افراد جو کہ جاب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دو مسائل آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جب تنخواہ کے اپنے ہاتھ میں لیں تو اس میں سے دعا کریں کہ اے رب رحیم، یہ میں تیرے نام سے نکال رہا ہوں، اور اس میں سے 101 روپے نکال دیں، کسی بھی غریب کو حقدار کو وہ دے دیں 101 روپیہ، اور وہ نکال کر اور پھر آپ دعا کریں، اور باقی جو رقم ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ آپ کا پورا مہینہ چلیں گے. بے برکتی کی وجہ سے جیسے ہی ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور فوری ختم ہو جاتا ہے تو یہ مسائل سامنے آتے ہیں. اب وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کہ جب اپنے جاب کر رہے ہیں کہیں، تو گھر سے نکلتے ہوئے ہی درود پاک پڑھیں. جب تک آپ اپنے دفتر میں نہیں پہنچتے درود پاک پڑھتے جائیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو افسران بالا ہیں وہ ان کا رویہ اگر وہ سخت تھے تو وہ نرم ہو جائیں گے درود پاک پڑھنے سے. اور درود پاک کوئی سا بھی پڑھے، لیکن میں سب سے پہلے پریفر کرتا ہوں درود مزمل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخسائس. یہ درود مزمل یاد کر لیں، اس کی بے بہا برکات ہیں.